بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ ویورز، آج آپ کو ایک دنیا کی پراسرار پینٹنگ مونالیزا کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو اس کے بارے میں صرف چند حقائق سے آگاہ کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں جو پراسراریت ہے وہ پچھلے 500 سال سے چلی آ رہی ہے اور اس پہ ہزاروں تھیوریاں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس پہ ہزاروں لوگ ریسرچ کر چکے ہیں۔ اس پر کئی نظمیں اور کئی گانے لکھے جا چکے ہیں۔ ویورز، آج سے 500 سال پہلے اٹلی کے ایک جینیس لیونارڈو دا ونچی نے ایک ایسی پینٹنگ بنائی تھی جو آج بھی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، مونالیزا۔ آخر کیا ہے؟ اس پینٹنگ میں جو 500 سال گزرنے کے بعد بھی لاکھوں لوگ اس پینٹنگ کو دیکھنے پیرس کے میوزیم جاتے ہیں۔ 23 جون 1852 کو لیوک ماسپیرو نام کے ایک ینگ فرینچ آرٹسٹ نے پیرس کے ایک ہوٹل کی 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ وہ مونالیزا کی مسکراہٹ کے پیچھے پاگل تھا۔ اس پینٹنگ کی خوبصورتی پر دل و جان سے فدا تھا۔ اس نے خودکشی سے پہلے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس نے مونالیزا کے لیے اپنے پیار اور سالوں کے انتظار کی بات کی تھی۔ مونالیزا پینٹنگ کے بارے میں جو سب سے حیران کن بات ہے اور جو بات آرٹسٹ اور ہسٹوریس کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ ہے مونالیزا کی مسکراہٹ، جو الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر الگ الگ ہی نظر آتی ہے، مطلب کہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک اینگل سے تصویر مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، پھر یہ مسکراہٹ پھیکی پڑ جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس پینٹنگ پر ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جس عورت کو دا ونچی نے اس پینٹنگ میں دکھایا ہے وہ اپنے اندر کچھ راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس لیے مونالیزا کی مسکراہٹ اتنی پراسرار ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک ڈاکٹر نے یہ کہہ کر سب کو حیرانگی میں ڈال دیا تھا کہ مونالیزا کی پراسرار مسکراہٹ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر والے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اوپر والا ہونٹ تھوڑا دبا ہوا ہے۔ سن 2000 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر مارگریٹ نے بتایا تھا کہ مونالیزا کی مسکراہٹ بدلتی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والے کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کا کھیل ہے۔ آپ جس نظر سے مونالیزا کی پینٹنگ کو دیکھنا چاہیں گے یہ آپ کو ایسی ہی نظر آئے گی۔ لیونارڈو دا ونچی نے مونالیزا کو 1503 میں بنانا شروع کیا تھا اور وہ 1517 تک اس پینٹنگ پر کام کرتے رہے۔ مونالیزا کے ہونٹ بنانے میں دا ونچی نے 12 سال لگا دیے تھے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، 12 سال میں اس پینٹنگ کے صرف ہونٹ بنانے میں صرف ہوئے تھے۔ مونالیزا پینٹنگ کے مشہور ہونے کی سب سے بنیادی وجہ اس کا پیرس کے میوزیم سے چوری ہو جانا تھا۔ دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ کو دنیا کے سب سے بڑے میوزیم سے چرا لیا جانا بہت حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی چوری کے الزام میں جس آدمی پر سب سے زیادہ شک کیا گیا وہ ایک مہان آرٹسٹ پابلو پکاسو تھے۔ 21 اگست 1911 کو اس پینٹنگ کو چرایا گیا تھا، لیکن اس دن کسی نے اس کی چوری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا تھا اور اسے اگلے دن نوٹس کیا گیا۔ اس میوزیم کو 1 ہفتے کے لیے تفتیش کی غرض سے بند کر دیا گیا تھا۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ مونالیزا کو میوزیم ہی کے ایک ورکر وینسینزو نے چرایا تھا۔ وینسینزو اٹلی کا رہائشی تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا اٹلی کے آرٹسٹ نے بنائی ہے، لہٰذا اسے اٹلی کے کسی میوزیم میں ہونا چاہیے۔ 2 سال بعد وینسینزو کو تب پکڑ لیا گیا جب وہ یہ پینٹنگ اٹلی کے ایک میوزیم کے ڈائریکٹر کو بیچنے جا رہا تھا۔
2 ہفتے مونالیزا کو اٹلی کے میوزیم میں رکھنے کے بعد 4 جنوری 1914 کو پیرس کے میوزیم میں لایا گیا تھا۔ مونالیزا کی ایک جڑواں پینٹنگ بھی موجود ہے جو بالکل لیونارڈو دا ونچی کی مونالیزا جیسی ہی نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے دوسری پینٹنگ کو دا ونچی کی زندگی میں ہی اس کے ایک شاگرد فرانچیسکو میلزی نے بنایا تھا۔ یہ پینٹنگ اسپین کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ آج تک یہ بات بھی معمہ بنی ہوئی ہے کہ مونالیزا کون تھی، دا ونچی نے یہ کس کی تصویر بنائی تھی، یہ عورت کون تھی۔ زیادہ تر اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس پینٹنگ میں جو عورت ہے وہ لیزا گیروری دینو ہے جو اٹالین عورت تھی، لیکن ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ مونالیزا دا ونچی کی خود کی تخلیق ہے۔ اس خوبصورت پینٹنگ کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں بھی ہو چکی ہیں۔ 1956 میں ایک بولیویا کے ٹورسٹ نے مونالیزا کی پینٹنگ کو ایک پتھر مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس پینٹنگ میں مونالیزا کی بائیں کوہنی میں ہلکا سا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ نشان آج تک موجود ہے۔ ایک ٹورسٹ نے اس پینٹنگ پر تیزاب بھی پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد مونالیزا کی اس پینٹنگ کو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے لگا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک عورت نے سپرے سے اس پینٹنگ پر سپرے کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2009 میں ایک رشین لیڈی نے بھی اس پینٹنگ پر رنگ پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن بلٹ پروف شیشے کی وجہ سے یہ پینٹنگ محفوظ رہی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم مونالیزا کو 6 بار اپنی جگہ سے بدلا گیا تھا تاکہ یہ پینٹنگ جرمن نازیوں کے ہاتھ نہ چلی جائے۔ دا ونچی نے مونالیزا کو بنانے میں 30 سے زیادہ لیئرز کا استعمال کیا تھا، ان میں سے کچھ بال سے بھی زیادہ باریک تھی۔ مونالیزا 500 سال گزارنے کے بعد بھی دنیا کی موسٹ ویلیویبل پینٹنگ ہے۔ 1962 میں اس کی قیمت $100 ملین لگائی گئی تھی اور 2019 تک $700 ملین کے آس پاس ہے، لیکن فرینچ قانون کی روح سے اسے خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ پینٹنگ نپولین بوناپارٹ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے اسے اپنے بیڈ روم میں لگوا لیا تھا۔ ایک اور حیران کن بات اس پینٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، دا ونچی نے اسے کسی کاغذ پر نہیں بلکہ پاپولر کی لکڑی پر آئل پینٹ سے بنایا تھا۔ مونالیزا اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مائی لیڈی۔ ویورز، مونالیزا پر کئی نظمیں لکھی گئی ہیں، اس پر گانے بنائے گئے ہیں، اس پینٹنگ پر ہزاروں ریسرچرز نے ریسرچ کی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس پینٹنگ کو لو لیٹر لکھتے ہیں۔ ہر روز ہزاروں لوگ مونالیزا کی اس پینٹنگ کو پھول بھیجتے ہیں۔ یہ پینٹنگ 500 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی پراسراریت قائم رکھے ہوئے ہے اور ہزاروں یونیورسٹیوں کے ہزاروں اسٹوڈنٹس آج بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔